بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ کل ہم نے بات کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 کے حوالے سے، تفصیلی گفتگو ہوئی، قول معروف کے حوالے سے بات ہوئی تھی، میٹھا بول وہ کتنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ گفتگو ہو رہی ہے انفاق کے ذیل میں، اور مسلسل گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، بلکہ کئی رکوع ایسے ہیں کہ جن پر اب گفتگو ہوگی انفاق کے حوالے سے۔ یعنی انفاق کا مطلب کہ لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنا، اپنی توانائیاں دین کے کام میں اور مسلمانوں کی بہبود کے لیے خرچ کرنا۔ اور پھر مغفرہ کا ایک لفظ آیا، قول معروف میٹھا بول، اور مغفرہ چشم پوشی، درگزر کر دینا، لوگوں کے قصور معاف کر دینا۔ ایک اور آیت یاد آتی ہے قرآن کریم کی کہ اعدت للمتقین، متقیوں سے وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، الذین اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین من الناس والعافین عن الناس اور واللہ یحب المحسنین۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سب کو دکھا کر بھی، چھپ کے بھی اور کھلے عام بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، یہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کل بھی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی اس تعلق سے کہ میٹھا بول کیا ہوتا ہے، چشم پوشی کیا ہوتی ہے، جو کہ اس صدقے اور خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ اور آزار ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر گفتگو کے آداب ہمیں بتائے گئے تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پہ ہم نے بات کی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پہ ہم نے بات کی تھی، ہم نے کل بات کی تھی قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے تعلق سے۔ خواتین و حضرات، رفتہ رفتہ اب بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو آج کی جو آیت جو گفتگو میں آئے گی، یعنی قرآن کریم کی آیت نمبر 264، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بات فرما رہا ہے، اسی بات کا تسلسل ہے کہ یہ لوگ کون ہے، یہ لوگ کون ہیں، یعنی یہ جو اہل کفر، یہ اپنے صدقات کیسے دیتے ہیں، کس طرح لوگوں کو احسان جتاتے ہیں۔ اور پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹان کے اوپر مٹی، خاک، ہلکی سی خاک، بارش برسی، اور بارش برسنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ مٹی بہہ گئی۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انفاق، یہ خیرات، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو اس آیت کو ختم کر رہا ہے، وہ بہت اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس پر یہ آیت، یعنی یہ آیت نمبر 264 یہ مکمل ہو رہی ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ خواتین و حضرات، یہ آیت آج رکھیں گے ہم اپنے عہد کے جید علماء کے سامنے۔ یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے، کیا کلام اللہ تعالیٰ ہم سے کرنا چاہ رہا ہے؟ نیز یہ کہ آج اس آیت کا تقاضا ہم سے کیا ہے، ہم اپنی خیرات میں، اپنے انفاق میں، اللہ کے نام پہ جو خرچ کرتے ہیں، اس میں کوئی دکھاوا تو نہیں، خوشنودی رب یا خلق کو خدا بنا لینا کہ لوگ، مخلوق مجھے دیکھ رہی ہے، میری تشہیر ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں؟ ہماری نیتوں کا حال تو ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے کراچی میں ہمارے ملک کے ایک ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی صاحب خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں۔ اور اسلام آباد میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور اس مرتبہ بڑے گیپ کے بعد آپ آ رہے ہیں۔ آپ کی کمی کو بہت محسوس کیا ہم نے بھی اور ہمارے ناظرین نے بھی۔ آپ تشریف لاتے رہا کیجئے تاکہ ہم آپ سے سیکھتے رہیں مسلسل۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا تلاوت قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر زور کی بارش ہوئی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں پہلا سوال رکھوں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو عمر بھر قرآن کریم کی کتابت کرتے رہے؟ درست جواب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس کا آیا ہے؟ 3 آپشنز، روزے کا، زکوٰۃ کا یا حج کا۔ خواتین و حضرات، صحیح آپشن جو آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ کل کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم کیا کہ دیکھو، میٹھا بول اور چشم پوشی، درگزر کرنا، یہ دونوں چیزیں اس خیرات سے بہتر ہیں جس کے پیچھے دکھ چھپا ہوا ہو۔ اب اگلی آیت میں فوراً اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لیکن اس سے پہلے پچھلی آیت میں اپنے 2 صفاتی رنگ یعنی غنی اور حلیم وہ بتایا۔ وہ آیت وہاں ختم کی کہ میں غنی ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں صفت غنا جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس سے تمہیں کچھ حاصل ہوگا، حلیمی تمہیں حاصل ہو جائے گی، اس کا ایک رنگ اختیار کر لو گے اور جنت سے قریب ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں 264 نمبر آیت، یہاں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. انیق احمد صاحب، ایک تو بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی خیر کا کام نہ کر سکے اور خیر کا کام کرنے کی سعادت سے، نعمت سے محروم ہو. لیکن اس سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرے اور وہ کام بے اثر ہو جائے، بے ثمر ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں کہ انڈر اینڈ وائڈ ہو گیا، باطل ہو گیا، اکارت چلا گیا، ضائع چلا گیا، اس کا کوئی نتیجہ یا ثمر یا انعام باقی نہیں رہا. اللہ اکبر. جیسے ایک مثال پیش کی کہ ایک قرآن مجید ہی میں کہ ایک عورت سود کاٹتی رہتی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے پارا پارا کر دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت کو پامال کر دیتی ہے. تو یہاں بھی بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ انسان کر بھی دے اور اس کی توفیق بھی اسے مل جائے، لیکن اس کے بعد وہ اس طرح کے کام کرے کہ اس کا کیا ہوا کام کل عدم ہو جائے، نہ ہونے کے برابر ہو جائے اور اس کا کوئی ثمر، کوئی انعام اس کے مقدر میں، نامہ اعمال میں کسی بھی طور پر باقی نہ رہے. اس کو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے مومنو تم آلریڈی جو صدقات دے چکے ہو یا جو مال خرچ کر چکے ہو اس کے نتیجے کو بے اثر مت کرو، اسے باطل نہ کرو، کیونکہ وہ دو چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے. ایک دینے کے بعد احسان جتلانا اور دوسرا جس کو دیا گیا ہے تو اس کو ذہنی اور فکری اور قلبی اور روحانی اذیت پہنچانا، آزار پہنچانا، دکھ پہنچانا، اس کی عزت نفس کو، اس کے وقار کو اور اس کی انا کو پامال کر دینا اور رون ڈالنا. فرمایا کہ اگر تم نے یہ دو کام کیے تو تمہارے جو دیے ہوئے صدقات ہیں وہ بالکل باطل ہو جائیں گے، کل عدم ہو جائیں گے، بے اثر ہو جائیں گے. پھر اللہ عز و جل نے اسی مفہوم کو مثال کے ذریعے بیان فرمایا. اس سے پہلے، مثال سے پہلے یہاں جو آ رہی ہے بات کہ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، وہاں تو بات ہو گئی من اور عزا کے حوالے سے، لیکن یہاں دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا جا رہا ہے. یہ فرمایا کہ احسان جتلانے اور اذیت پہنچانے سے بھی صدقہ اسی طرح سے باطل ہو جاتا ہے جس طرح کے ریاکاری سے باطل ہو جاتا ہے. یعنی اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، دنیا میں شہرت پانے کے لیے، واہ واہ کرانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی. جسے قرآن مجید میں ان کلمات میں بیان کیا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ اس جہنم کی شعلہ بار آگ سے وہ بچ کر رہے گا جو بڑا متقی ہے اور جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ انسان کے دل میں جو حب مال، حرص مال، ہوس مال اور جمع مال کی اخلاقی بیماری ہوتی ہے، اس سے اس کا دل پاک ہو جائے. اور فرمایا کہ وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکا رہا ہوتا، وہ جب مال خرچ کر رہا ہوتا ہے
تو الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی تلاش میں کرتا ہے، ولسوف یرضی، تو چونکہ وہ یہ فعل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا انعام دے گا کہ یہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جب انہوں نے بلال کو، صہیب کو، عامر کو، فہیرہ کو، نہدیہ کو رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جو غلام اور باندیاں تھیں اور ان پر مظالم کے طوفان ڈھائے جا رہے تھے، تو جب انہوں نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تو مشرکین مکہ نے طعن کیا کہ ہو نہ ہو ان پر انہوں نے کوئی احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ چکایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی بیان فرمائی کہ نہیں، ابو بکر نے کسی کے بندے کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، اس نے تو مظہر اخلاص بن کر اور کمال اخلاص کے درجے پر فائز ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے، اور رب بھی اتنا دے گا کہ ان قریب یہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، حضرت صہیب رومی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے بعض ایسے پیارے بندے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال تو کیا ہے، اپنی جان کا بھی سودا کر دیتے ہیں، اپنی جان بھی اس کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، اور مقصود دکھاوا نہیں، نام و نمود نہیں، شہرہ نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی ہے، رضا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں، یہاں پر یہ جو آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور مخاطبت ہو رہی ہے ایمان والوں سے، ایمان والوں سے مخاطبت ہو رہی ہے، لیکن دیکھو ان جیسے نہیں ہو جانا، ان جیسے نہیں ہو جانا، ان کے جیسے کام نہیں کرنا۔ وہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ جو دکھاتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، اور جو کیا کرتے ہیں کہ اپنے مال کو، انفاق کو، صدقات کو اذیت دینے کے لیے یا اپنا احسان جتانے کے لیے یہ دیتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر یہ بات جو آئی ہے خاص طور پر میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات فرمائیے کہ وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا نہ اللہ پہ ایمان ہوتا ہے اور نہ یوم جزا پر، یعنی قیامت پہ بھی وہ ایمان ان کا نہیں ہوتا۔ گویا وہ ریاکاری اس لیے کرتے ہیں کہ خلق خدا انہیں دیکھے، یہ جو مخلوق خدا ہے یہ ان کے لیے خدا بن جاتی ہے اور اس سے وہ پذیرائی چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے؟ محترم مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کے بعض نکات کو نمایاں کیا اور اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے عظیم سے نوازے۔ میں نے جب اس آیت پر غور کیا اور اس سے ملتی جلتی دیگر آیات کو قرآن مجید میں سے تلاش کر کے اس پر سوچا تو پہلا نقطہ جو مجھے میسر آیا کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی شخص کو علم عطا کرتا ہے، مال عطا کرتا ہے، اختیار عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہوا کرتی ہے کہ جب بھی وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو اس طرح کی چیزوں سے نوازتا ہے، اور وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں جب اپنے بندوں میں سے کسی کو علم اور مال اور عزت اور اختیار یہ چیزیں میں دے رہا ہوں تو پھر میرا بندہ بھی میری طرح اسے مخلوق میں تقسیم کرنے کا شرف حاصل کرے۔ سبحان اللہ، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا شرف اور ایک بہت بڑی عزت ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسا مال پہنچا دے اور مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے کہے کہ اب تم نے اس مال کو اللہ کی مخلوق میں میرے بندوں میں تقسیم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑی عزت کسی بندے کو نہیں مل سکتی کہ اللہ تعالیٰ اسے اس قابل سمجھتا ہے کہ اسے مال اور شہرت اور عزت اور اختیار عطا کر کے اسے تقسیم کی عزت عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات جو مجھے میسر آئی اور سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا وہ یہ ہے کہ انسان جب مختلف قسم کی کوتاہیوں میں خطاؤں میں مبتلا ہوتا ہے تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محض ایک گناہ کے طور پر انسان کے اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص نماز کا پابند ہے اور وہ نماز ادا کرتا ہوا لیکن کچھ ایسے لمحات زندگی میں آ گئے کہ غفلت کا شکار ہو گیا اور اس نے کچھ نمازیں ادا نہ کی
تو اس کی کچھ نمازوں کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی سابقہ نمازیں بھی ضائع کر دی جائیں گی اور اس کے اعمال سے وہ نیکیاں ختم کر دی جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا. لیکن 2 مقامات قرآن مجید میں ایسے بیان کیے گئے کہ جس گناہ میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو ان گناہوں کی پاداش میں اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کسی طریقے سے اذیت پہنچائی جائے، ان کی شان میں گستاخی کی جائے، ان کی عزت میں کمی کرنے کا کوئی شخص جرم کر بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی طرح سے گستاخی کرنے کی بنیاد پر انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت غیظ و غضب کا وہاں پر اظہار کیا. اور دوسرا یہ مقام ہے، اور دوسرا مقام یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص نیکی کرتا ہے کسی بندے پر اور اس پر احسان جتانا شروع کر دے تو احسان جتانے کی بنیاد پر اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. گویا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی ناپسند ہے کہ بندوں میں سے کسی کو اذیت پہنچائی جائے، اور وہ اذیت اس نقطہ نظر سے ہو کہ بندے نے مال عطا کیا اور بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی تمنا رکھے، وہ بندوں سے فوری طور پر یا تو تمنا کی اجر کا اس میں کر رہا ہے، اجر کی تمنا کر رہا ہے، اور یا پھر انہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ باور کرتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کاموں سے ناراض ہو کر اس کے سابقہ اعمال کو ضائع کرنے کا حکم دے رہا ہے اور اس کی وضاحت فرما رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس بات میں خصوصی طور پر احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی بندے کے ساتھ نیکی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس بات پر شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم کسی بندے کے کام آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں حاصل کرنے کا موقع مل جائے. ہمارے معاشروں میں یہ بات اکثر دیکھنے میں آتی ہے، اور یہ بات سمجھانے کے لیے کئی دفعہ عملی طور پر بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک شخص نے سردی کے موسم میں کسی کو چادر عطا کر دی، اور جب بھی اس سے ملاقات ہوتی تو اس سے پوچھتا کہ ہاں بھائی کیا حال ہے، آج کل سردی وردی تو نہیں لگ رہی. ایک آدھ بار تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی. لیکن جب 3-4 مرتبہ اس نے مختلف موقعوں پر پوچھا تو اس نے چادر اٹھا کر اس کے منہ پہ دے ماری اور کہا کہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں سردی میں ٹھٹھرتا رہوں، یہ جو ہر روز تم مجھے اذیت پہنچاتے ہو یہ ناقابل برداشت ہے. انسان جب کسی اس طرح کی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے عطا کردہ مال کو اللہ تعالیٰ نے اس بندے تک پہنچایا، اس کے عطا کردہ اختیار کو بندے کے پاس پہنچایا، اور وہ اس طرح کی کوئی نیکی کر کے فوراً احسان جتانا شروع. گویا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جزا کا طلبگار نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں سے یا تو طلب کر رہا ہے اور یا پھر اپنی بڑائی اور تکبر میں کسی نہ کسی طریقے سے مبتلا ہو چکا ہے، اور یہ والا تکبر تو اللہ تعالیٰ کو کسی طریقے سے پسند نہیں ہے. اس لیے تقوی کا جو غرور ہے یہ غرور انسان کو بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تیسری بات جو میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہوں اور آپ کی وساطت سے ناظرین کو، کہ ہم اخبارات میں میڈیا کے مختلف چینل سے یہ بات دیکھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ جب بھی مختلف قسم کے ادارے یا بعض افراد اللہ کے بندوں میں کوئی چیز تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی عزت نفس کو برے طریقے سے مجروح کر دیا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کیمرہ موجود نہ ہو تو بعض اوقات لایا ہوا مال بھی واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ جناب کیمرہ آئے گا اور اخبار میں اور ریڈیو میں اور ٹی وی میں ہماری خبر نشر ہوگی تو تب ہم یہ مال تقسیم کرنے کا عمل کریں گے. ہم اپنے معاشرے میں بھی ان افراد کو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کسی کی مشکل میں مبتلا کیا اور ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم ان کی مدد کر سکتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کر سکتے تھے، اس کے بجائے ہم نے ان کی عزت کو سارے لوگوں کے سامنے پامال کرنے کا اہتمام کر دیا. بہت ہی اذیت ناک بات ہے. جی بالکل، یہ بہت اذیت ناک بات ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کا ایک پازیٹو پہلو اگر ہم نکالیں تو اس میں یہ کہ ایک ترغیب کے لیے اگر ہم نیکی کی تشہیر کر رہے ہیں کہ میرے کسی عمل سے اگر میرا کوئی مسلمان ساتھی نیکی کی ترغیب لے رہا ہے اور وہ بھی پھر انفاق کی طرف آ رہا ہے تو بہت اچھا آپ نے یہ نقطہ اٹھا، اور میں اس کی وضاحت اس نقطہ نظر اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی ادارہ
کوئی فرد، کوئی جماعت ترغیب دینے کے لیے اور لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے اس طرح کا کام کرنا چاہے تو ان سے گزارش صرف اتنی ہے کہ وہ غریب خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، انہیں اس طریقے سے نمایاں ریڈیو ٹی وی میں نہ کیا جائے کہ جن کو دیکھ کر وہ اپنے طور پر شرمندہ ہونے لگے. ضرور خبر کیا جائے کہ ہم نے یہ انفاق کیا اور یہ سلسلہ کیا، لیکن ان افراد کو کہ جنہیں تقسیم کیا جا رہا اس طریقے سے انہیں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے. بالکل ٹھیک ہے، اور ان کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح کسی بھی صورت میں نہ ہو. ریاکاری کے بارے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا چاہتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم جو ہے وہ باقاعدہ ریاکاری بھی ہے، کیونکہ دکھاوا در حقیقت انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ بندوں کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام نہ کیا جائے اور اس میں دوسرے افراد کی طرف سے خوشامد اور تعریفی جملے جو ہیں وہ اختیار کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ آہستہ آہستہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. اس وجہ سے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ چیونٹی کی رفتار سے یہ آدمی کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور یہ شرک میں مبتلا ہونے کا امکان ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے اور شرک کی ہر قسم سے بچائے. مفتی صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ اس پر بہت سی باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں یہ آیت بھی پوری کرنی ہے. اب یہ جو مثال دی جا رہی ہے یہاں پر میں چاہتا ہوں اس پہ گفتگو آپ فرمائیں. اس شخص کی مثال ہے کہ جو کیا کرتا ہے کہ وہ چٹان کا جو مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور صفوان کا لفظ استعمال ہوا ہے، چکنی مٹی. آپ اجازت دیں تو ڈاکٹر صاحب نے ایک دو پوائنٹ بڑے اچھے کہے ہیں، ٹھیک، ان کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات میں عرض کر دوں. جی. ایک تو یہ ہے کہ تقوی کا پندار یہ بھی ایک زہر قاتل ہے. جی. اور اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ جب کسی کو اس کی غلطی پر مطلع کر دیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا جو پندار نفس ہے، عجب نفس ہے، تو وہ اسے خیر کو اور حق کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. دوسرا فرمایا کہ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اپنی پارسائی کے دعوے نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے اس کی روح کو اور قلب کو پاک فرما دیتا ہے. تیسری پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ آپ صدقات کو ظاہر کریں اس مقصد کے لیے کہ دوسروں کو ترغیب ہو، یہ بھی بہتر صورت ہے، اور اگر تم چھپاؤ اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں صدقات کا اظہار ہوا وہاں کسی لینے والے کی منظر عام پر انسلٹ نہیں ہوئی. کبھی جیسے غزوہ تبوک میں آپ نے ڈیفنس فنڈ کے لیے منگوایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا کہ علیہ مئۃ بل مع احلاسھا واقطابھا، پھر 2 سونٹ پیش کیے، پھر تیسری بار فرمایا کہ علیہ 300 ابل مع احلاسھا واقطابھا، کہ میں 300 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے پیش کر رہا ہوں. تو سرکار نے فرمایا ما لا عثمان ما عمل بعدو ما ضر عثمان ما عمل بعدو، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کریں تو یہ بھی ان کی نجات کے لیے کافی ہے. لیکن یہ جنرل تھا، یہ نہیں تھا کہ کسی مستحق کو سامنے کھڑا کر دیا اور یہ دیا. تو یہ ایک اچھی بات انہوں نے کہی ہے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل. اس کے بعد جو اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ سنت الہیہ ہے کہ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ مثالوں سے بیان فرماتا ہے. تو فرمایا کہ ریاکاری
کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے کہ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ علیہ تراب، کہ ان کی مثال ایک چکنا پتھر ہے جس پر کوئی مٹی اڑ کر جمع ہو گئی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور فرض کرو کہ اس مٹی پر کوئی سبزہ اگ گیا، لیکن جب طوفان کی بارش برسی فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو جس طرح پہلے وہ چکنا پتھر تھا دوبارہ وہ چکنا پتھر رہ گیا، نہ کوئی مٹی رہی، نہ کوئی سبزہ رہا، نہ کوئی ہریالی رہی۔ بالکل اسی طرح سے کہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرے گا تو تھوڑی دیر کے لیے تو اس کی چمک دمک نظر آئے گی، لیکن اجر آخرت کے اعتبار سے وہ اسی طرح سے دھل کر بالکل چکنا ہو جائے گا کہ جس پر خیر کی کوئی علامت باقی قطعاً اور ہرگز نہیں رہے گی۔ پھر اس میں اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو جو انہوں نے کمایا اس سے استفادے کے لیے اب کوئی قدرت نہیں، کیونکہ وہ تو ریاکاری کے ذریعے ضائع کر چکے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو یہاں پر ریاکاروں کا ذکر کرنے کے بعد کافروں کا ذکر کیا، تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ریا بھی ایک نوع شرک ہے اور ایک شرک خفی ہے، اور یہ سلو پوائزن ہے جو انسان کے نفس میں اور روح میں سرایت کرتا ہے، اور اس سے جو توحید خالص اور رضا خالص اور اخلاص کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے ریا سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ریا سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہاں پر جو کافرین کا لفظ آیا ہے مفتی صاحب، یہ کافرین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ واضح ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پر گفتگو ذرا آپ فرمائیں کہ یہ تو صدقات، خیرات، انفاق کی بات ہو رہی ہے، اس ذیل میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور مسلسل یہ کئی رکوع اس میں اسی موضوع کے تحت چلیں گے۔ اب یہ انفاق کی بات ہو رہی ہے، اب جو صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، تو اس مال کے بھی کچھ اوصاف ہونے چاہیے نا۔ بہت آپ نے اچھی بات یہ جو ہے وہ اس نقطے کو اٹھایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول معروف ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طیب ہے، پاک ہے، اور وہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ پاک مال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے وہ شخص کہ جس نے رشوت کے ذریعے سے، دھوکہ اور فریب کے ذریعے سے، زیادتی کے ذریعے سے مال کمایا اور پھر اس میں سے صدقہ اور خیرات کر کے یہ سمجھنے لگے کہ میرے گناہ بخشے گئے اور میرا سارا جو حرام کا مال ہے وہ اس کی وجہ سے پاکیزہ ہو گیا، تو وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہستی ہیں اور اس کی بارگاہ میں صرف پاک اور پاکیزہ مال ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ تصور تو اسلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی مشرکین بھی پایا جاتا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا جب مرحلہ ہوا تو مکہ کے ان کافروں نے بھی تعمیر مکہ کے لیے پاکیزہ مال ہی پیش کیا تھا۔ اور کتنی بدقسمتی ہوگی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور اتنے بڑے انعام کے آ جانے کے بعد بھی اگر اہل ایمان ناپاک مال کو صدقے اور عمرے اور حج کے ذریعے سے پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو ان سے زیادہ نقصان والا کون فرد ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے بندوں میں جو تقسیم کیا جائے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے بھی وہی راستہ اختیار کیا جائے جو کہ حلال ہو، طیب ہو، پاک ہو اور جس کی اجازت اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، کہ اللہ کی راہ میں خبیث مال خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی خبیث مال دے، ناپاک مال دے، تو تم خوش دلی سے کبھی قبول نہ کرو الا ان تغمضوا، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کرو۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے مومنو جو تم نے پاکیزہ مال کمایا ہے میری راہ میں میری رضا کے لیے خرچ کرنا ہو
تو اس پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو. سبحان اللہ. پاکیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو پسند کرتا ہے. پھر اسی ذیل میں قرآن کریم کی کچھ آیات ذہن میں آتی ہیں. مثال کے طور پر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور وہ چیز بھی وہ پیش کرو اللہ کے سامنے، اللہ کی خدمت میں، اللہ کی بارگاہ میں جس سے تم بے پناہ محبت کرتے ہو، ادروائز تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ بھی مفتی صاحب، اپنے محبوب مال کو خرچ کرو، ریجیکٹڈ مال کو 2 نمبر سے لے کر 10 نمبر مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں. 2 معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حب الہی کے لیے، رضائے الہی کے لیے مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس مشکل حالت میں کہ خود انہیں اس کھانے کی بڑی چاہت ہوتی ہے، لیکن اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے اور دوسرے کی ضرورت کو مقدم کر کے یعنی خرچ کرتے ہیں. یعنی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. جی ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسے خود حاجت مند ہوتے ہوئے جب ان کے سامنے کوئی حاجت مند آتا ہے تو اپنی حاجت کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اس کی حاجت کو مقدم کرتے ہیں اور اسے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں. اور یہ بھی اللہ نے ایک صحابی کی شان میں بیان فرمائی. جی، یہ واقعہ ہوا اور وہ بہت اہم واقعہ کہ وہ مہمان آئے اور مہمان کو پہلے اپنے گھر میں سرکار دو علیہ وسلم نے دیکھا. فرمایا کہ کوئی مہمان آیا، اپنے گھر میں پوچھا تو کچھ ہے مہمان کے لیے، تو پیغام آیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کی مہمانداری کرے؟ ایک صحابی اٹھے، گھر گئے، بیوی مہمان کو لے کے بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہے. نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور اتنا ہی تھا جس سے کو ایک آدمی کھا سکے. تو کھانا چنا گیا. بیوی سے کہا کہ جب ہم دونوں مہمان میزبان کھانے پہ بیٹھیں تو تم چراغ گل کر دینا تاکہ مہمان کھاتا رہے اور میں یہ تاثر دوں کہ میں بھی کھا رہا ہوں تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو. تو اس منظر کو صرف اللہ عز و جل نے دیکھا تھا، یا جو اس منظر کا حصہ تھے انہوں نے دیکھا تھا، مگر اللہ نے قیامت تک کے لیے اس منظر کو قرآن مجید کی آیات میں محفوظ کر دیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کسی آیت یا واقعے کا پس منظر تو خاص ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم اور اس کا جو اطلاق اور اس کا انطباق ہے وہ عام ہوتا ہے اور وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. اور اللہ تعالی مومنوں کو ترغیب دیتا ہے کہ خود ضرورت مند ہو، لیکن کوئی ضرورت مند اس سے بڑھ کر تمہارے پاس آ جائے تو اپنی ضرورت کو قربان پیچھے کر دو اور ایک میرا مسلمان بھائی اس کی ضرورت کو مقدم رکھو. یہ قرآن کریم کا درس ہے ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب، میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پوری جو آیت کا جو ایک خلاصہ ہے یا ایک تقاضا ہے ہم سے، یا ایھا الذین آمنو شروع ہوتی ہے یہاں سے، ایمان والوں سے. ہم ایمان والے، ہم اہل ایمان، اب کافروں کو اہل کفر کی مثال دے کر اہل ایمان کو کیا بتایا جا رہا ہے، اور آج ہم امت مسلمہ اس سے کیا سبق لیں؟ اہم بات ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ جو آیت کا اسلوب اختیار کیا، یہ در حقیقت اگر کوئی غور و فکر کرنے والا ہو تو اسے کانپ جانا چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال کو اور اس کی نعمتوں کو خود اپنے لیے استعمال تو کرتے ہی ہیں، لیکن جب انہیں دوسروں پر خرچ کرنے کی بات کہی جاتی ہے تو کبھی وہ احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اذیت اور مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور کبھی ریاکاری اور دکھاوے کے جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ تو تینوں رویے کافروں کے رویے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر یقین نہیں رکھتے کہ قیامت کے بعد ایک ایک عمل وہ 70 گنا اور 700 گنا اور ان گنت
انداز میں انسانوں کو واپس لوٹایا جائے گا، اس لیے سب سے پہلے تو اس ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ وعدہ 100% مکمل ہوگا، اور اللہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کے بدلے میں 70 اور 700 اور سے زیادہ عطا کیا جائے گا، تو جو رب دنیا میں عطا کر رہا ہے وہ قیامت کے بعد کیوں عطا نہیں کرے گا؟ اس وجہ سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ امتحان کا مقام ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اس بات کی توفیق دے رہا ہے تو وہ اپنی نیکیوں کو اس انداز میں کرے، نیکیاں واقعی اس کے اعمال نامے میں ذریعہ بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نیکی کرتے کرتے کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ ساری کی ساری اس کی محنت عکارت چلی جائے، کہ جیسے مفتی صاحب نے ابھی وضاحت فرمائی۔ اور تیسری بات جس پر ابھی آپ جو ہے وہ اپنی گفتگو کا جو ہے وہ آخر میں کہہ رہے تھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں میں کوئی مال یا کوئی چیز تقسیم کی جائے تو جو بہترین مال ہو، بہترین طریقہ ہو اور جو بہترین چیز ہو وہی تقسیم کی جائے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی مال دینا چاہتا ہوں تو وہ بہترین مال ہونا چاہیے، ریجیکٹڈ مال نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات کہ بہت سارے لوگوں نے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا، اور اس کی بنیاد تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے زمانے میں رکھ دی کہ خیرات ہوں، صدقات ہوں، نیکی کے کام ہوں، اگر اسے اجتماعیت کی شکل دے دی جائے تو بہت ساری بیماریوں سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب لاسٹ منٹ ہے، آپ تعلیم کر دیں، سبق، نصیحت آج کے پروگرام سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے؟ لاسٹ منٹ۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انفاق کے معنی بادی النظر میں ہمارے ذہن میں یہی آتے ہیں کہ مال خرچ کرنا، ٹھیک، لیکن یہ قرآن مجید کی ایک جامع اصطلاح ہے۔ جی ہاں، اس کے معنی ہے کہ اللہ نے جو صلاحیت، جو نعمت، جو ایکسپرٹیز، جو ملکہ، جو مہارت آپ کو دی ہے، جی ہاں، اس کا بھی صدقہ دیجئے۔ ٹھیک، اگر ایک ڈاکٹر ہے اور اسپیشلسٹ ہے اور اگر وہ 6 یا 7 آپریشن اپنی فیس لے کر کرتا ہے تو اس کے اس فن طب کا اور مہارت کا صدقہ یہ ہے کہ 3 آپریشن یا 4 ان ناداروں کی بھی وہ کر دے کہ جو اس کی قیمت ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور یہ بھی اپنی صلاحیت کا انفاق ہے، اس علم کی نعمت کا انفاق ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے۔ اسی طرح سے کسی کا پیشہ تعلیم و تعلم ہے تو اس کا معاش بھی ہے، لیکن اگر وہ 2-4 آدمیوں سے فیس لے کر اپنے معاش کا اہتمام کرتا ہے تو 2-4 ایسے ناداروں کو بھی پڑھا دیا کرے کہ جو اس تعلیم کی قیمت ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا کہ ایسے ڈاکٹرز کو آپ بھی جانتے ہوں گے، یقیناً میں بھی جانتا ہوں ایسے ڈاکٹرز کو کہ جو اس عمل سے گزر رہے ہیں، بالکل وہ مفت علاج کرتے ہیں، وہ رول ماڈل ہیں۔ SIUT کا جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے، جی SIUT یہ کام کر رہا ہے، ڈاکٹر آصف جاہ جی ہاں وہ کام کر رہے ہیں لاہور میں، بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اخوت فاؤنڈیشن وغیرہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب بڑا ممنون آپ کا، جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں نئے نئے نکات سامنے آتے ہیں، اور ہم ہمیشہ ڈاکٹر صاحب آپ سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین حضرات، پروگرام کا وقت یہاں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو عمر بھر قرآن کریم کی کتابت کرتے رہے؟ درست جواب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، لیکن سوال نوٹ فرمانے سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اعلان فرما دیں کل کے ونر کا۔ مفتی صاحب، ہمارے مہمان کراچی میں آپ اکیلے ہیں تو آپ ہی پرچی نکالیں گے اور آپ ہی اعلان فرمائیں گے، اور بہت نیچے سے پرچی نکال رہے ہیں آپ۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مفتی صاحب، کون ہے ونر آج کا؟ یہ جناب مسز نصرت سعید سرگودا۔ مسز نصرت سعید صاحبہ سرگودا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے۔
آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس کا آیا ہے؟ 3 آپشنز: روزے کا، زکوٰۃ کا یا حج کا. لاتعداد آیات ہیں قرآن کریم کی جہاں پر نماز کے ساتھ ذکر آیا ہے ایک خاص عبادت کا جس کا ایک تعلق تزکیے سے بھی ہے. یہ ایک ٹپ میں آپ کو دے دیتا ہوں. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر اور قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قول ہے کہ دوسروں کے رازوں کو محفوظ رکھنا امانت، انہیں مشہور کر دینا خیانت اور مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے. انیق احمد کو اجازت، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہو. خدا حافظ. لا إله إلا هو